بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلائڈ کو آپ لوگ اپنے فنگر ٹپ سے اس کو بڑا کر لیجئے، اور اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ پہلے سائڈ میں لکھا ہے طالب المدرستی، طالب المدرستی۔ اس فریز کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو دو لفظ ہیں اسی کو ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھا تھا کہ جب دو لفظ اس طرح آئیں کہ ان میں سے اگر آپ ایک لفظ کو بولیں تو اس کا معنی نہ بنے، جیسے ہم کہیں اس کا، اس کی، تو یہ اس کا، اس کی، یہ دو لفظ ایسے ہیں، یا ان جیسے اور لفظ ایسے ہیں کہ اگر ہم صرف ان کو استعمال کرتے تو معنی سمجھ نہیں آتا۔ اگر اس کے ساتھ ایک نیا لفظ جوڑ دیں، اس کی کار، اس کا دوپٹہ، اس کی انگوٹھی، تو یہ ایک پارٹ آف دا سینٹینس یا ایک کمپاؤنڈ فارم بنتا ہے، جملے کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اسی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس کو عربی میں مضاف، مضاف الیہ کہتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، پلیز آپ لوگ جن کو یاد نہیں ہے تو اس کو ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ طالب المدرستی، اور اس کی پہچان ہم نے یہ بتائی تھی کہ اردو میں اگر کنہی دو لفظوں کے بیچ میں کا، کی، کے سنائی دے تو وہ مضاف، مضاف الیہ ہوتا ہے۔ وہ ایک پریپوزیشنل فریز ہوتا ہے، انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ پریپوزیشنل فریز ہوتا ہے، یا پھر سوری پزیزو فریز ہوتا ہے، جس میں ایک میں پزیزر ہوتا ہے اور ایک کی طرف کو کسی لفظ کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے کا کے کی سے۔ طالب المدرستی، اس کمپاؤنڈ کو یا اس فریز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے مدرسے کا اسٹوڈنٹ، مدرسے کا طالب علم۔ اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جو لفظ عربی میں پہلے لکھا ہو اس کا ٹرانسلیشن ہمیشہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے مدرسے کا کریں گے جو بعد میں لکھا ہے، مدرسہ یا اسکول کا طالب علم، شاگرد یا اسٹوڈنٹ، یہ تو پچھلے سبق کی بات تھی۔ لیکن جب آپ اس کو طالبن، اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ دو مدرسے کے اسٹوڈنٹ، تو آپ اس کو کس طرح کہیں گی؟ اس کو بڑا کر لیجئے تھوڑا سا۔ اگر آپ کو دو کہنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کہا جائے گا جو بھی ہم نے کلاس میں اوپر سمجھا، طالبانی المدرستی، دو طالب علم مدرسے کے۔ لیکن وہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ طالبینی کہیں گی، وہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں دونوں میں کراس لگا ہوا ہے، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کراس؟ بتائیں پلیز۔ یس میم۔ ہاں، تو یہ کراس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں کنسیڈریشن ہے کہ ایک نون ہوتا ہے جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، مطلب ایک نون ایسا ہوتا ہے جو گر جاتا ہے، لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اسے عربی یا اردو کی لینگویج میں گرنا کہتے ہیں کہ یہ نون گر گیا۔ ہم لوگ انگلش میں سائلنٹ لیٹر یا میجیکل لیٹرز اور بہت سارے ان کے نام ہے اپنی اپنی زبانوں میں، عربی اور اردو میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ نون گر گیا، ساقط ہو گیا، پڑھا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ بس اتنا یاد رکھیے، تثنیہ کا نون اس وقت نہیں پڑھا جاتا جب اضافت کے وقت آئے، جب کسی دو لفظوں کو آپ کا کے کی سے جوڑیں، دو مدرسے کے دو طالب علم، تو آپ نون ہٹا کر بولیں گے طالبہ المدرستی، اور اسی طرح طالبی المدرستی، یہاں پہ آپ نے دیکھا دونوں جگہ سے نون ہٹ گیا۔ تو آسانی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تک تو شروع میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ واحد سے تثنیہ بنانا ہو تو آنی لگائیں یا عینی لگائیں۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ آنی اور عینی اگر آپ لگا رہی ہیں تو پھر دونوں جگہ سے نون کو اس وقت نہیں پڑھنا ہوگا اور لکھنا بھی نہیں ہوگا جب آپ اس کو مرکب اضافی کے طور پر، اضافت کے طور پر استعمال کر رہی ہوں گی۔ اب یہ مرکب اضافی کیا ہے اس کو خوب یاد رکھنے کے لیے، ویسے ہم انشاءاللہ آگے بھی اس کا ریویژن کر لیں گے، ضروری ہے کہ آپ لوگ لیسن نمبر 16 کو اچھے سے پڑھ لیں، وہ بہت ایک امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو فردر ہم کسی اپ کمنگ سیشن میں بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن پلیز سجیشن ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اچھے سے۔
नीचे उसी को लिखा है कि किस तरह उसको लिखा जाएगा। त्वालिब अल मदरसती, मतलब विदाउट नून, ऊपर विद नून लिखा गया है क्रॉस के साथ और नीचे विदाउट नून लिखा गया है। उसको इस तरह ही लिखते हैं जैसे नीचे लिखा है और इसी तरह पढ़ते हैं, त्वालिब अल मदरसती। और नीचे लिखा है त्वालिबई अल मदरसती, दो तालिबे इल्म मदरसे के, दो तालिबे इल्म मदरसे के। अब एक सवाल ये हो सकता है कि एक ही ट्रांसलेशन के लिए दो जुमले क्यों बनाए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप बेसिक पर ये जवाब दे सकती हैं। तालिबा जिसमें कह रहे हैं वो रफा स्टेटस में है, पेश के हाल में है। और जिसमें तालिबई कह रहे हैं तो वो या तो उसके ऊपर जबर है या जेर है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब दो दो है। तो डुअल की हमें दो शक्लें मालूम हो गई हैं। कुरान मजीद में हमें डुअल की दो शक्लें दिखाई देंगी, एक तालिबानी, तालिबैनी, फिर उसमें कुछ कमी के साथ तालिबा, तालिबई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जरा प्लीज आप लोग चेक करके बताइए, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना? जी मैम, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लिखा है, अच्छा ये हम लोगों ने अभी सबक पढ़ा नहीं है इसलिए इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, अनकरीब एक लेसन आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ सिस्टर जकिया भी हैं, तो यहाँ पर इसको हम आपकी नाम की मुनासिबत से इस स्लाइड को सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए पढ़ा रहे हैं। क़ालिबतुन ज़कियतुन, स्मार्ट, जीनियस, समझदार, होशियार। तालिबे इल्म मतलब फीमेल, शागिर्दा। तालिबा, तालिबतानी ज़कियतानी, तालिबतैनी ज़कियतैनी। स्मार्ट स्टूडेंट, दो स्मार्ट स्टूडेंट। अगर जकीयतान और जकीयतैन अगर कहेंगे तो दो स्मार्ट स्टूडेंट। लेकिन उसकी जो ग्रामर है वो इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मेशन हमने अभी नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ मुजाफ मुजाफे इलैहि पढ़ा है। ये कोई और तरह का है कुछ। यहाँ पर लिखा है समकतुन, समकतुन स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जहबियतुन गोल्ड फिश, समकतानी जहबीयतानी मतलब दो गोल्ड फिश। वही डुअल को बता रहे हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग चाहें तो बाद में कर लीजिएगा, धीरे धीरे हम कर रहे हैं। बाई अज़्ज़हा, बायु ज़हबी, बायु उनका मतलब है बेचने वाला, बायु ज़हबी सोने को बेचने वाला, दो सोने बेचने वाले और फिर दो सोने बेचने वाले। और इसमें वही चीज दिखाई गई है कि बाई आनी को बाई आ लिखा है क्योंकि वो इजाफत की वजह से गिर गया। नून बाकी नहीं रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, साकित हो गया। डुअल को मुसन्ना कहते हैं, याद दहानी के लिए फिर से बता दें। और अभी तक क्योंकि हमने इसको अरबी में नहीं लिखे देखा था, तो अरबी में इस तरह इसको लिखते हैं और मुसन्ना का मतलब होता है दो। कुछ अलग अंदाज में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मुफरदुन और मुसन्ना। मुफरद एक को कहते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। कोई भी लफ्ज जब एक है उसका मतलब एक होगा। मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमन एक मुसलमान, मुस्लिमिन एक मुसलमान। तो ये लफ्ज आपको कुरान मजीद में तीन शक्लों में मिल सकता है और हर जगह अगर इस तरह मिलता है तो सबका मतलब एक होगा। मुसन्ना में आपको मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ए, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी इस तरह दिख सकता है और इसका रीजन आपको पता है। अच्छा, ये जिस किताब से ये बनाया गया है उसमें बार बार मशक कराई जाती है, बार बार अलग अलग अंदाज में पढ़ाया जाता है ताकि याद रहे। जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर मुअन्नस की मशक कराई जा रही है। मुस्लिमुन था पहले, अब यहाँ मुस्लिमतुन है। फर्क ये है कि मुस्लिमुन किसी मुसलमान मर्द को बता रहा था लफ्ज, और ये मुस्लिमतुन किसी मुसलमान औरत को बता रहा है। और ये भी जबर जेर पेश तीनों हाल में है, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ कुछ जुमले बनाकर बताए गए हैं और यहाँ पर लिखा है ज़हब, ज़हब त्वालिबु इलल मदरसती। ज़हब मानी जाना या गया,
طالبु طالب علم گیا الی المدرستی اسکول کی طرف. The student went to the school. ذهبت طالبانی دو اسٹوڈنٹ گئے الی المدرستی اسکول کو یا اسکول کی طرف. ذهب الطالب الى المدرسة طلاب آخر والا. اچھا وہ جمع ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کی ڈوئل پلورل فارم ہوتی ہے طلاب. طالبن ایک، طالبانی دو، اور طالبینی بھی دو، اور طلاب اس کی جمع ہے. یہ بھی اسی جیسی کچھ مثال ہے. اب آتے ہیں قرآن میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی مثالیں دیکھتے ہیں. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 63 میں ہے ہاذانی ساحرانی. ساحرانی ہاذانی. ہاذا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ہاذا مطلب یہ، جب کسی ایک مرد کے لیے بولنا ہو تو ہاذا بولتے ہیں، یا ایک کسی میل آبجیکٹ کے بارے میں بولنا ہو اشارے کے لیے ہم لوگ ایز اے پوائنٹنگ ورڈ ہاذا یوز کرتے ہیں. اور اگر کسی دو مردوں کے بارے میں، دو مسکلائن کے بارے میں اگر آپ کو بولنا ہے تو ہاذانی ساحرانی جادوگر. دو جادوگر. قرآن مجید میں یہ الفاظ آیا ہے، یہ دو جادوگر. ساحرن ایک جادو کرنے والا، اور ساحرانی دو جادو کرنے والے. بلغا مجمع بینہما. اچھا یہ تھوڑا، یہ والا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اس میں بھی ڈوئل کا، لیکن ابھی اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے. تو دوسری آیت ہم دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الرحمن کے اندر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور لمن اس کے لیے جس نے خوف کیا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جنتانی اس کا مطلب ہے دو جنت. اور جنت دیکھیے عربی کے 85% جو ورڈس ہیں وہ اردو میں بھی ایز اٹ از یوز ہوتے ہیں، اور ان کے الفاظ سن کے آپ سمجھ سکتی ہیں بھائی اس کا یہ مطلب ہوگا. صرف 15% آپ کو لفظوں کی عربی کو جاننا ہے. جنت سے جنتان. لیکن آپ کو جب رول پتہ چل گیا آن اینڈنگ ساؤنڈ ہے، اس کا مطلب دو جنتیں ملنے والی ہیں. تو پھر نیچے لکھا ہے فیہما عینانی تجریان. عینان، عینن کہتے ہیں چشمے کو. عین مطلب فوارہ. اور عینان دو چشمے. تجری، تجری مطلب جاری ہونے والا، چلنے والا، بہنے والا. کہتے ہیں یہ نہر جاری نہر ہے، مطلب چلتی ہوئی ندی ہے. تو تجریان دو جاری ہونے والے یا جو بہنے والے، دو نکلنے والے چشمے یا نہر. پھر نیچے لکھا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان. زوجان، زوجان مینس جوڑے، دو جوڑے. زوجن ایک جوڑا، اور زوجان دو جوڑے. الف نون آنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ، اچھا یہاں پر یہ سب اتنی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں. یہاں پر بھی جنتان کا لفظ ہے، یعنی ٹو گارڈنز. مراد ہے دو جنتیں، دو باغات. ہاذانی لساحرانی. اچھا یہ وہی ہے. نیچے والی مثال دیکھیں ارحم طائفتانی. طائفتن کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، کوئی ٹیم. طائفتن کوئی لشکر. طائفتانی دو لشکر، دو جماعتیں، دو گروہ، دو ٹیم. ان سب کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کر سکتی ہیں. پھر اللہ تطغوا فی المیزان. سورہ الرحمن کے اندر ہے. یہ جتنا بھی ریسٹنگ پارٹ ہے جو انڈر بریکٹ انڈر کالم ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. باقی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان کو کھولیے، ایٹ لیسٹ سورہ رحمان کے اندر تو ضرور کھولیے اور دیکھیے کہ اگر اس کا مطلب ہے دو میزان، دو ترازو. میزان مطلب ترازو، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. وزن اسی سے بنا ہے، ناپنا، تولنا. تو اللہ تطغوا فی المیزان، دو ترازو. اب اس کا اللہ تطغوا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس بحث میں آپ کو جانا ہے تاکہ آپ کو اچھا لگے. اچھا دو ترازو اس سینس میں بولا گیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن بڑی عجیب ڈوئل فارم ہے یہ. اور رحمان، حالانکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے، لیکن یہ بھی ڈوئل فارم پر جا رہا ہے.
اس کے بارے میں بھی جو اس کی تفصیل ہے وہ سبق انشاءاللہ رحمان کے تعلق سے ایک پراپر سبق آئے گا، اس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے نمبر اور ناؤن اور نمبرز کے بارے میں پڑھا، کنکلوڈ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ کسی بھی عربی لفظ کو کے سنگولر، ڈوئل اور پلورل 3 فارمز ہوتی ہیں، جس میں سے ڈوئل جو ہے وہ اور زبانوں سے الگ ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عربی کا لفظ پہلے تو 3 حال میں ہو سکتا ہے، واحد، تثنیہ، زبر، زیر، پیش۔ اگر پیش کے حال میں ہے تو اس کے ڈوئل بنانے کے لیے این میں آنی لگائیں گے، اور زبر یا زیر کے ساتھ ہے تو اس کے آخر میں آئینہ اور اینا لگائیں گے۔ اب ڈاکٹر ارم کی بات کو سمجھاتے ہوئے ہم آج کے سبق کو پورا کریں گے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ زبر زیر پیش کیوں آ گئے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو ایسا سمجھ لیجئے جیسے ہم انگلش میں، کیونکہ انگلش میں اینڈنگ کیس نہیں ہوتا ہے، یہ عربی کا خاصہ ہے کہ کسی لفظ کو زبر زیر پیش بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، مطلب اس کا معنی نہیں، اس کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ معنی تو لفظ کے وہی ہوتے ہیں، لیکن مفہوم جو جملے میں وہ جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کا رول چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ حامد نے زبیر کو پڑھایا، یہاں پر حامد ٹیچر ہے، حامد نے زبیر کو پڑھایا، یہاں پر حامد ٹیچر ہے، تو رسپیکٹ کس کے لیے بنتی ہے؟ حامد کے لیے۔ کون رسپیکٹ کرے گا؟ زبیر کریں گے۔ اب اس جملے کو ہم ایسا کہیں کہ زبیر نے حامد کو پڑھایا، اب بات بالکل چینج ہو گئی۔ اگر کوئی حامد کی جگہ، حامد ٹیچر ہے اصل میں، لیکن حامد کو بھول جائے اور اسے یاد نہ رہے، وہ زبیر کا لفظ استعمال کر لے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معنی میں یا بات میں کتنی کبھی کبھی کتنا ڈس ریسپیکٹ ہو سکتا ہے، کتنی بری بات ہو سکتی ہے۔ تو آرڈر یا رول چینج ہو جاتا ہے جملے میں، زبر زیر پیش سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب بھی کوئی ایکشن پرفارمر ہوگا، کام کرنے والا ہوگا یا سبجیکٹ ہوگا لفظ جملے کے اندر، اور آسان زبان میں یہ کہیں جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ پیش کے حال میں ہے، وہ اس کی ڈوئل بنانے کے لیے ہم آنی لگائیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ 2 لڑکے گئے تو ہم کہیں گے ذهب ولدانی، کیونکہ یہاں پر کام کرنے والے کون ہیں؟ 2 لڑکے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ 2 لڑکوں نے دروازہ کھولا، فتح ولدانی، فتح ولدانی باب المسجدی، فتح کھولا، ولدانی 2 لڑکوں نے، باب المسجدی مسجد کا دروازہ، یہاں پر بھی کام کرنے والے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ڈوئل فارم میں ہے، اس کا رول جو ہے کام کرنے والا ہے، تو وہاں پر آپ ڈوئل بنانے کے لیے آنی دیکھیں گی۔ اور اس کے علاوہ زبر اور زیر جب آئے گا تو وہ جملے کے حساب سے اس کے معنی چینج ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ڈوئر نہ ہو، وہ ایکشن ریسیور ہو، مطلب اس پر کام ہو رہا ہو، تو اس لیے زبر زیر پیش کا فرق آتا ہے۔ اور زبر زیر کا فرق کیوں آتا ہے، اس کے لیے ایک مکمل الگ لیسن بھی ہوگا انشاءاللہ، وہاں آپ کو بات مکمل سمجھ میں آئے گی۔ بس یہیں پر سبق کا کر لیتے ہیں، آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم لوگ کی سیٹرڈے میں ہوگی، کوشش کیجیے کہ وقت پر شامل ہوں، اور بہت ہی مؤدبانہ، بہت ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ تمام سے گزارش ہے، کیونکہ روز نہیں ہوتی ہے کلاس، تو ہمارے لیے بھی اس کو یاد رکھنا اور اپڈیٹ کروانا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ ہماری بھی بہت ساری ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم بھی اسٹک رہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی رہتے ہوں گے، لیکن آپ لوگ سے گزارش ہے پلیز اس کا رسپانس آپ گروپ میں کیجیے۔ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج زیادہ لوگ کلاس کر رہے ہیں، ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر زیادہ لوگ کسی دن کلاس نہیں کریں گے تو اس دن ہم آف کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ
آپ سے موٹیویشن دوسرے کو مل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا بھی جواب آ گیا، میں ہی رہ گئی، تو ہم لوگ تھوڑا سنسیئر بھی ہو جاتے ہیں اپنی پڑھائی کو لے کر. تو بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے، پلیز آپ لوگ گروپ پر ضرور رسپانس کیجیے. ڈاکٹر شاہین بہت اچھی ہیں، ہمیشہ کرتی ہیں، باقی لوگ بھی بہت اچھے ہیں. یہ بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے. کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیں. میم اس کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا، تھوڑا نماز میں لیٹ ہو گئی تھی تو دیر سے جوائن کیا تھا، شروع سے تھوڑا بہت چھوٹ ہی گیا. پرابلم، آج کل بہت پرابلم ہو رہی ہے ٹائمنگ کو لے کے، ہم بھی بہت پریشان ہیں، کیا کریں. لیکن ابھی جی بیئر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے یہ مہینے کے بعد میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ. بھیج دیں گے، ریکارڈ ہو رہی ہے کلاس انشاءاللہ. اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟